محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما أهل. الحمدللہ ہماری اس مجلس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی، ہر ایک عورت ہر حال میں اللہ کے حکم کو ماننے والی بن جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والی بن جائے، ہر حال میں، خوشی ہو جب بھی، غم ہو جب بھی. کئی دفعہ میں نے شادی کے متعلق عرض کیا، ان میں جو بدعات رسومات ہوتی ہیں، آج میرا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے مرنے پر جو بدعات رسومات ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے کان گزار کر دوں. اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ موت ہر گھر میں وہی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں نہ ہوئی ہو. کسی کا ابا مرا ہوگا، کسی کی اماں مری ہوگی، کسی کی بہن مری ہوگی، کسی کے دادا ابا مر، مطلب یہ اللہ کا نظم ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آج یہ جو دو چار باتیں میں سامنے آپ کے عرض کروں گا نا، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس پر سوچیں کیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اور اگر غلط کر رہے ہیں تو صحیح کر لیں، اگر غلط کر رہے ہیں تو صحیح کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان کے انتقال کے بعد جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اطلاع ملے کسی کی طبیعت خراب ہے اور خدا نخواستہ ایسا سیریس معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ بالکل سب لوگوں نے، ڈاکٹرز نے، آپ لوگوں نے، سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس کے وقت قریب آ گیا، تو سارے لوگ اس کے قریب جمع ہو جائیں اور آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ، مطلب کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. لیکن اس کو نہ کہیں، میت کو جو مرنے والا ہے یا جس کی طبیعت خراب آپ سمجھ رہے ہیں اس کو نہ کہیں کہ تم پڑھو، کیونکہ وہ جو وقت ہے نا اتنا سخت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اسرائیل میرے پاس آئے جان نکالنے کے لیے تو اللہ نے کہا تھا پوچھ کے جانا. تو جب وہ گئے کمرے میں اور جا کے پوچھا، اللہ کے رسول سے فرمایا اسرائیل ایسا لگ رہا ہے جس سے میرے سینے پر احد پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے کہ میرے سینے پر ایسا لگ رہا ہے جیسے احد پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، تو تکلیف کا کیا عالم ہوگا. تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے. تو ایسے وقت میں اس کو نہ کہیں، بلکہ خاموشی سے، شور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آرام سے لا الہ الا اللہ، بس اتنا کہ وہ سن لے. اور اگر آپ محسوس کریں کہ اس کے لب ہل گئے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، ایسے ایک اندازہ سمجھیں، اس کے بعد اب اس کے سامنے کوئی بات نہ کریں، بالکل بات مت کریں، کوئی بات نہ کریں اس کے سامنے، دنیا کی کوئی بات نہ کریں اس کے سامنے، خاموش رہیں، دلی دل میں پڑھیں،
لیکن چونکہ سرکار نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ دخل الجنہ. لیکن اگر اس کے درمیان میں پھر آپ نے کوئی بات کر لی اور اس نے کوئی جواب دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب بیچ میں انٹرپشن ہو گیا نا. اب دوبارہ سے آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مطلب تاکہ اس کے کان تک بات پہنچے اور وہ یہ عمل کر لے. اور جب اس کا انتقال ہو جائے، جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا، اب آپ جلدی سے اس کا منہ بند کر دیں، اس کی آنکھیں بند کر دیں اور کسی کپڑے سے سر اور جبڑا یہ باندھ تاکہ منہ کھلا نہ رہے. آپ عموماً دیکھیں کہ جب انسان کے جان نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہتی. ہمارے شیخ رحمہ اللہ بہت دفعہ میں نے بیان میں سنا، حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت ہم سب لوگ حالت نوم میں ہیں. اس وقت ہم لوگ سب سو رہے، حالت نوم میں ہیں. جس وقت ہماری آنکھ کھلے گی نا، مطلب دنیا سے آنکھ بند ہوگی، آخرت کی وجہ ایسے آنکھ، تو اب اس کو پتہ او ہو یہ معاملہ ہے. تو آنکھیں عموماً کھلی گئی تو فوراً سب سے پہلے چاہیے آپ کو آنکھیں بند کر دیں، منہ بند کر دیں اور یہ ساری چیزیں، اور اس کے پیر سیدھے کر دیں، انگوٹھے دونوں ملا کے باندھ دیں. اب اس کے بعد کہ جو معمولات ہیں نا وہ اصل میں سمجھنے کے ہیں. اصل میں یہ بات آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ مستقل یہاں سالوں سے بیٹھ رہے ہیں اور ہمارے گھر میں جو بڑے بڑے قبائل جن کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے وہ ہو رہے، اور سارے بڑے خاموش رہتے ہیں. سارے دادا ابا، نانا ابا، تایا ابا سب خاموش رہتے ہیں. کیا کریں، یہ ہمارا پرابلم نہیں، پرابلم نہیں، اس کو سمجھانا ضروری. میرا کام ہے بھائی بتانا، کریں آپ لوگ نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. میں مجھ سے اللہ کل پوچھے گا، میں تو کہہ دوں گا اللہ سے میں تو ایک بات سمجھا کے آیا تھا. اب یہ تو اللہ کا شکر ہے بیان ریکارڈ پہ آ رہا ہے. این ممکن ہے مفتی صاحب فرمائے تھے کہ اس کو کتابی شکل دے دیں گے، آگے چل کے وہ شاید کتابی شکل بھی دے دیں. ٹھیک ہے، پتہ لگے. اب اس کی نہلانے دھلانے کا انتظام کریں فوراً. مطلب جیسی انتقال کا معاملہ ہو گیا اطلاعات کریں ضرور، رشتہ داروں میں احباب میں ضرور اطلاع کریں یقیناً. اور اطلاع کرنے کے بعد اب اس کا کفن دفن کا مسئلہ شروع کریں. اب انتظار نہ کریں کہ میری بہن تو حیدرآباد میں رہتی ہیں، ان کا بیٹا تو اسلام آباد میں پوسٹ ہوا ہے، وہ تو دبئی سے آنے والا ہے، وہ تو انگلینڈ سے آنے والا ہے. نہ بالکل نہیں. یہ سخت ترین گناہ ہے. میت کو فوراً، یعنی کہ حکم یہاں تک ہے کہ اگر میں ایک دفعہ ایک مجلس میں تھا، عبدالروف سکروی صاحب نے فرمایا کہ اگر جمعہ رات کی شب جمعہ، آج ہفتہ نہیں شب جمعہ، مطلب جمعے کا دن چلا گیا، صبح فجر کی نماز کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا 7 بجے 8 بجے 9 بجے مثال دے رہا ہوں، تو جمعے کا بھی انتظار نہ کریں، جمعے کا بھی انتظار نہ کریں. اگر 8 بھی انتقال ہو گیا تو 10 بجے 11 بجے نماز جمعہ سے پہلے ان کو دفنا دیں. اب ہم لوگ اسی بات کی فکر میں ہوتے ہیں کہ یار وہ تو بڑا مجمع ہوگا نا تو ہی وہ مغفرت دیں گے. اور بھائی اللہ کے بندے کیا جہالت والی بات کر رہے ہو. جو بھائی اس نے کیا ہے ساری زندگی وہ اس کی قبر میں جائے گا نا. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بس 3 آدمی ہونے چاہیے، بس 3 آدمی، بس کافی ہے. اور 3 آدمی آپ کے گھر کے ہوتے ہیں، نہیں تو محلے والے سے ہونا دیں، بس کافی ہے. آپ اس کو ابا کو رکا کے رکھنا کہ وہ جو میرا بیٹا اسلام آباد سے آ رہا ہے، میرا بیٹا دبئی سے آ رہا ہے، میرا بیٹا انگلینڈ سے آ رہا ہے، یہ میں اور آپ مستقل روزانہ کا معمول دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. یعنی کہ ابا کو مرنے کے بعد بھی تکلیف دے رہے، یعنی کہ ابا کو ساری عمر ابا اللہ اور اللہ کے حکم مانتے رہے
اب وہ جنت کے قریب ہیں اور جلدی سے جانا ہے. انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے, انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے کہ یار یہ جنت میں میرا مقام ہے, آپ نے دور کر کے رکھا ہوا ہے. عجیب بات ہے یار, یہ کون سی ابا سے محبت ہے. اور اگر خدا نہ کرے اللہ میرے منہ میں اگر آپ کے ابا بدیں تو مصیبت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا بھائی, نکالو اس کے یہاں سے. اچھا دونوں چھوڑتے ہیں نا بھائی. حکم یہ ہے کہ فوراً میت کو دفنا دیں, کسی کا انتظار مت کریں. میں آپ کو ایسی حقیقت بتا رہا ہوں, یہ بات اللہ مجھے بھی سمجھا دے, اللہ آپ کو بھی سمجھا دے. ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اصل میں ہمارا دل نہیں چاہ رہا. اب دین ختم ہو گیا, اب ہماری چاہت شروع ہو گئی. نہیں. اب ہماری چاہت, میری بہن جو ہے نا وہ انگلینڈ میں, وہ تو ضرور آئے گی. اگر وہ نہیں آئی تو ابا کہے ابے بھائی وہ انگلینڈ سے آ کے ابا کو زندہ کرے گی کیا. حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ اتنے بڑے آدمی, اللہ اکبر کبیرہ, اتنے بڑے آدمی, پوری کراچی ان کو جانتی ہے, پورا پاکستان, پوری دنیا جانتی ہے. حضرت شیخ کی یہ وصیت تھی جب میں مر جاؤں تو کوئی نماز بیچ میں نہیں آنی چاہیے. حضرت شیخ رحمہ اللہ کا انتقال 12 بجے دوپہر میں ہوا ہے. 12 مجھے صحیح وقت نہیں, اندازہ بتا رہا ہوں. اور میرے پاس فون آیا کہ حضرت انتقال ہو گیا اور ظہر میں نماز جنازہ. 12 بجے 12:15 بجے انتقال ہوا ہے. ظہر کی نماز کتنے بجے؟ 1:30 بجے. آپ بتائیں ایمان جیسے آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا, جتنے بھی بیٹھے ہیں, اگر آپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے 12 بجے 12:30 بجے تو آپ کا بیٹا 1:30 بجے اٹھا دے گا آپ کو؟ وہ کہے گا ابھی تو میں بازار جا رہا ہوں کفن لینے کے لیے, ابھی اس کو اطلاع نہیں ہوئی, ٹیلی فون ڈیٹ پڑا ہوا ہے, یوں فون کام نہیں کر رہا, فلاں نہیں ہو رہا. وہ انگلینڈ سے بہن نے کہا تھا, بھائی نے کہا تھا, ابا نے کہا تھا, چچا ملیر سے آ رہے ہیں. یہی ایک مصیبت ہے. اب یہ ساری اپنی خواہش شروع ہو گئی. اللہ کا حکم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ختم. ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصود اصلی یہ ہے, جو 10 سال سے لوگ بیٹھے نا ان کے لیے کان کھول کر سنانے کی بات آ رہا ہوں کو, یہ اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ اگر میں مر جاؤں تو دوسری نماز نہ آئے. یہ ہے اصل میں اللہ کا حکم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بس جلدی سے ختم کرو, جلدی سے بھیجو, جلدی کرو. یعنی کہ میں نے آپ کو جمعے کی بابت دادی سکھروی صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی کا صبح 8 بجے انتقال ہو جائے تو جمعے کا انتظار نہ کرے. جمعے میں اور 8 بجے میں کتنا فرق ہے بھائی؟ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھائی جمعے کا مجمع بہت بڑا ہوگا. اگر ساری زندگی اس نے حرام کھایا, انکم ٹیکس کا مال کھایا, کسٹم کا مال کھایا, تو وہ جمعے کی نماز میں جو 2000 آدمی جمع ہوئے تھے وہ اس کو نکال دیں گے وہاں سے. قرآن مجید کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ کیا سمجھتے ہو؟ لوگوں کا یہ بھی گمان ہے کہ ساری زندگی کھایا تھا نا, اب وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں 6 مہینے سے, اب مر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. میں بہت دفعہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں قرآن مجید پڑھو بھائی. آپ لوگ قوم نہ پڑھتے ہو, نہ سمجھتے ہو, نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. سورہ قلم 29-12 قرآن مجید اللہ کہہ رہا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. تم کیا سمجھتے ہو مجرم اور مسلم ایک جیسا ہے؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ ایک مولوی صاحب ساری زندگی 5000 روپے پہ محنت کرتا رہا, امامت کرتا رہا, قومی پڑھاتا رہا, سائیکل پہ جاتا رہا, آتا رہا, اور ایک آدمی ساری زندگی حلال حرام کھاتا رہا, اور آخر میں آگے وہ 6 مہینے پہلے جب ریٹائر ہوا, سال بھر پہلے وہ مسجد کی چکر لگا رہا ہے, وہ تو ان سے بڑھ گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے کل میرے بیٹے نے بتایا, کل, کہ ایک انوار قرآن میں ایک استاد تھے اور یہ کرونا کے چکر میں ان کو مدرسے سے نکال دیا انہوں نے, کہ بھائی ہم پیسے نہیں دے سکتے. پہلے ہم سے گھر لے لیا تو وہ نکال دیا, اب وہ وہاں سے کسی اور مدرسے میں قصبہ وصبہ میں کہیں چلے گئے ہیں, اور وہ مجھ سے کہ اگر آپ کے پاس 5000 روپے ہوں تو وہ زکوٰۃ کی مجھے دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, بالکل ہے میرے پاس, بالکل ہے. میں نے کہا اپنی اماں سے لے لو, بالکل ہے. مجھے لوگ بہت الحمدللہ
لوگ بہت کہتے تھے. ابھی مجھے کسی نے پیسے بھیجے, ابھی میں نے ابھی اس کے جواب میں اس کو ابھی وائس میسیج کیا ہے کہ مجھے 1 مہینہ پہلے آپ کے ابا جان نے کہا کہ آپ نے بینک کی نوکری کر لی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے بینک کی نوکری کی ہے؟ اگر کی ہے تو بتا دیں, آپ کے پیسے میں اس کام میں نہیں لگا سکتا. 2 صورتیں, تو اپنے پیسے واپس لے لو, مجھے نہیں چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. اور اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہو تو مجھے میرے اختیار دے دو, ہماری مسجد میں پاخانہ بیت الخلاء بن رہا ہے, اس میں لگا دوں گا. گندا پیسہ تو گندی جگہ لگتا ہے نا بھائی. یہ جو مسئلہ ہے اصل میں, مولوی آپ لوگ کہتے ہیں یار مولوی کو میٹھا دینا چاہیے. میٹھا کیسے رہے یار؟ کمائی حرام کی تو کھا لیں ہم لوگ, تو ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ خیر, عرض کرنے کا مدعا یہ کہ ہم دوسرا کام کیا کر رہے ہیں کہ ہم میت کو دیر کرتے ہیں. دیر نہ کریں اللہ کے واسطے. کم از کم ہم جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں نا, یہ اپنے اپنے بچوں کو کہہ دیں, یہ اپنے خاندانوں کو کہہ دیں, اگر میں مر جاؤں اور میرا بیٹا امریکہ میں ہو, میرا بیٹا انگلینڈ میں ہو, تو بیٹے کے آنے کا انتظار نہیں کرنا, کیونکہ بیٹا آ کے ابا کو زندہ نہیں کرے گا, یہ بتا دوں آپ کو. ہاں ابا کو ضرور تکلیف ہوگی, اس لیے کہ آپ اٹھا کے عیدی خانے میں سرد خانے میں رکھ دو گے. سارے ابا کو لوگ یہی کرتے, عیدی میں رکھ دیتے. اور عیدی میں ایئر کنڈیشن اتنا تیز چلتا ہے کہ مردہ اکڑ جاتا ہے. آپ سوچو, اپنے یہ حارث بھائی اپنے کمرے میں اے سی چلائے اور وہاں تھوڑا سا ٹیمپریچر تیز ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, تو کیا کرتے؟ فون کمبل لیتا ہے. بیوی بھی کمبل لیتی. ہاں مرنے دو اس کو ایسے ہی, مت اڑاؤ کمبل, کیا ہو گیا بھائی, بند کرو اے سی. اب مردہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تم نے اپنے ابا کو وہاں پہ رکھ دیا, تو ابا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو تم ظالم دنیا میں میرے ان کے مرنے کے بعد بھی ظلم کر رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ابا کے ساتھ محبت نہیں ہے, خدا کے لیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں. اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھو, اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھو. ابا کو فوراً دفنا دو, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب تیسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ابا کو دفنانے جاتے ہیں نا, قبر میں جب دفنانے جاتے ہیں نا, تو جب وہ مسجد جنازہ اٹھتے ہیں تو پھر ایک نعرہ لگتا ہے, کلمہ شہادت. یہ ایک نعرہ ہے, جیسے سیاسی نعرہ ہے نا, بھٹو صاحب کے لیے, نواز شریف کے لیے, یہ بھٹو, ہاں, اور وہ ایک کلمہ شہادت. یہ بھی بدعت کہاں سے ثابت ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جہالت کی انتہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں کتنے لوگ, کہیں کلمہ شہادت آپ سے کہیں پڑھا ہے, کسی سنا ہے؟ ایک نئی بدعت شروع ہو گئی, کلمہ شہادت, کلمہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے لیے اس بدعت کو بھی ختم کریں. کم از کم اپنے خاندان میں کہہ دیں, چند ایک فنکار پھر بھی ہوں گے, میں بتا دوں آپ کو, ہاں ہوں گے, ہر خاندان میں ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی جہاں لڑکی آپ نے دی اس کی طرف سے کوئی چکر ہوگا, کہیں جہاں بیٹی کی شادی کی اس کی سسرال سے کوئی چکر ہوگا. لیکن کم از کم تم تو مت کرو, اس کو سمجھا سکتے ہو بھائی ایسے یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ کو لڑائی کی فضا میں مت پیدا کرو, لیکن تم خود مت کرو. کلمہ شہادت شروع کرے, یہ نعرہ ہے, جیسے سیاسی نعرہ ہوتا ہے, یہ ہم نے مذہبی نعرہ لگا دیا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے اعراض کریں, یہ بات مناسب نہیں, بالکل مناسب. ٹھیک ہے, آگے چلیں. آپ قبرستان چلے گئے, آپ وہ قبر میں لٹا رہے ہیں اس کو. اب جب قبر میں لٹا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سیدھا لٹا کے قبلے کی طرف منہ کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی اس بات کو بھی سمجھو, میت کو دانی کروٹ لٹانا چاہیے, صرف اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے, پوری میت کو, اس کی کمر کو دیوار سے لگا دو. میں ایک میت میں تھا, میں نے کہا کیسے کر دیں, کہا میں نے اپنے ابا کو بھی ایسے لٹایا تھا, میں نے اپنے چچا کو بھی ایسے لٹایا تھا, میں نے اپنے ماں. ابے بھائی بے وقوف آدمی, تجھے عقل نہیں تھی, تو جاہل ہے, تیری سمجھ میں نہیں ہے. اب تو میں موجود ہوں, تجھے بتا رہا ہوں نا, لیکن ہم تو خود ہی علامہ ہیں, کیونکہ پیسے ہمارے پاس زیادہ ہے نا, ہم امریکہ سے آئے ہوئے ہیں نا, انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں نا, پاؤنڈ زیادہ. مولوی کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ابے بھائی مولوی تمہارا دنیا میں بھی کہا, تمہارا نکاح نہ ہو نا, نکاح بڑھانے کے لیے مولوی کو بلا دو, اپنے ابا کو آؤ نا, نکاح بڑھا دے. تمہارا ابا مر گیا, نماز جنازہ خود پڑھا دو,
مولوی کیا ضرورت ہے؟ ابے بھائی مولوی کی ہر وقت ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے. مولوی کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے. طلاق کا مسئلہ آ جائے تو مولوی جا کے جو حضرت میں نے یوں کہہ دیا، یوں کروں، اب کیا کروں؟ کوئی ترکیب نکالنے، لڑکی میرے پاس ہی رہے، غلطی ہو گئی. پوچھو سنت طریقہ کیا ہے؟ ساری زندگی سونا چاہیے دانی کروٹ. چلو کوئی بات نہیں، نہیں سوئے نا، کبھی سو گئے کبھی نہیں. اب مرنے کے بعد قبر میں تو کم از کم سنت ہی سو جاؤ. کیا بھائی اللہ اسی پر فیصلہ کر؟ یہ ایک اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس سے بعد کے جو مسئلہ ہے وہ اور زیادہ سنگین ہے. وہ کیا سنگین مسئلہ ہے؟ اب دفنا کے لوگ گھر آ رہے ہیں، اب سب لوگ بھوکے. اب وہ جو جس کے گھر میں لوگ ابا مرے نا، وہ بچہ انگلینڈ سے آ گیا، اب 5 جگہ مانگا. یہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے. یہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے. کھلانا بھی جائز نہیں ہے. جو میت کے ورثہ کھانا کھلا رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. کیسے ابھی بتاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ کسی کا انتقال ہو گیا. اب وہ کسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو حضرت آپ چلے، اور حضرت چلے گئے. اس زمانے میں یہ لائٹ وائٹیں نہیں ہوتی تھی، وہ دیے ہوتے تھے. حضرت گئے، جا کے دیکھا واقعی حال خراب ہے. دعائیں کرتے رہے، کچھ پڑھتے رہے، اور اتنی دیر میں چلا کہ وہ آدمی مر گیا. تو وہ جو دیا جل رہا تھا نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس دیے کو بجھا دیا. ایک دم اندھیرا ہو گیا. حضرت یہ کیا کیا آپ نے؟ میں اب یہ جو مال ہے نا، ہاں یہ وراثت کا مال ہو گیا ہے، یہ وراثت کا مال ہو گیا ہے. ہاں اب جاؤ میرے پیسے مجھ سے لے لو. اب دیے میں وہ والا تیل جلاؤ جو میں پیسے کا، یہ والا پیسہ اس میت کا تھا، یہ ورثہ کا مال ہے. اب اس پر ہمارا حق نہیں ہے. اب اس ورثہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بولتی نہیں بیچاری. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں، جو نابالغ ہوتے ہیں، وہ تو بول ہی نہیں سکتے، ان کو تو معلوم ہی نہیں. یہ جو کر رہے ہیں یہ سارے گناہ گار ہیں. یہ جو 5 دیگیں چڑھا رہے ہیں نا، یہ سارے گناہ گار ہیں، کیونکہ وہ تو وارث کا مال ہے. اب ورثہ میں تقسیم کرو. اس کے بعد اگر وہ یا تو سب کو بٹھا کے، اب ایک آدمی ملک سے باہر ہے اور اس کا فون نہیں لگ رہا، ابا کے لیے 5 جگہ پکانی ہے، کہاں سے صاحب دماغ خراب ہو گیا تم لوگوں کا یار. جب آج کھانا کھانا جائز ہے تو 30 میں کھانا کھانا کیسے جائز ہو گیا؟ 40 میں کیسے جائز ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ایک اور مصیبت ہے کہ وہ 3 دن تک شوق 3 دن تک مانا ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ کہاں سے ثابت ہے؟ حکم یہ ہے کہ جس گھر میں جو موت ہوئی ہے اس دن کے لیے اگر وہ اپنی دکان پہ نہیں گیا، اپنے کاروبار پہ نہیں گیا، اپنی ملازمت پہ نہیں گیا، ٹھیک ہے سارے معاملات کریں. اب دوسرے دن اس کو چاہیے وہ دکان جائے. ہاں ابھی یہ بات نا بڑی کڑوی لگ رہی ہوئی آپ سب لوگوں کو، مجھے معلوم ہے. مسئلہ لکھ لو، دارالعلوم بھیج دو، پتہ لے گا. میں سب لوگوں سے کہتا ہوں، یہ بات سب لوگوں سے کہتا ہوں، کسی کے پاس بیان کے لیے جایا کرو سننے کے لیے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا اس پہ شک مت کیا کرو. اگر شک کرو گے جو تمہارے اندر چاہیے تمہیں ملے گا نہیں، کبھی بھی نہیں ملے گا. ہاں اگر تمہیں اشکال ہو گیا بہت زیادہ تو کسی عالم سے معلوم کر لو، یار میں نے وہ مولوی صاحب سے بات سنی ہے کہ یہ بات صحیح. یہ مت کہنا یار میری سمجھ میں آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، مولوی تھا بلا، ایسے نہیں کہنا. اگر تم نے ایسے کہا تو غالب گمان یہ ہے کہ تمہارا موت کلمے پر نہ ہو. ہاں مولوی کے لیے بدگمانی مت کرنا، مولوی کے لیے غیبت مت کرنا، اس کی بدگمانی مت کرنا. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا نا، اصل میں تم سمجھداروں کے ساتھ رہے ہی نہیں تو تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ تم تو ساری زندگی جاہلوں کے ساتھ جہالات والی بات سمجھے. ابھی انتقال ہوا ہے کچھ دن پہلے، اور وہ آدمی ڈیفینس اس کا مکان ہے، اوہو بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی. ایک نارتھ ہاؤس میں مکان ہے، اس کی اماں کا انتقال ہوا نارتھ ہاؤس میں. اتنے لوگ کہ میں وہ بتا نہیں سکتا. الحمدللہ جب ہم لوگ قبرستان سے واپس جائے کسی کو کھانا نہیں ملا، کھانا تھا ہی نہیں.
کھانا تھا ہی نہیں. الحمدللہ. سب بہت سارے لوگوں میں یار اتنا بڑا آدمی یار 3 گاڑیاں کھڑی ہیں یار, وہ کھانا نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا. لان تان سننے کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے لان تان سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. ابا مر جائے تو دیکھ مت کرنا یار. اچھا دیکھ بچ جاتی ہے جب تو چلو مولوی صاحب کو پہنچا دو. غریب غربا مر ابے وہ بھکاری ہیں, وہ بھکاری ہیں. اصل میں علماء کو ہم لوگ اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں, دیتے ہی نہیں ہیں. جبھی تو علم آپ کے اندر ٹرانسفر نہیں ہو رہا. علماء کو اہمیت دینا شروع کر دو, خدا کی قسم تمہارے اندر علم راسخ ہو جائے گا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے, یہ ان بدعات میں سے ایک بدعت ہے, اب کھانا جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. آج سے طے کر. حکم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا حکم کیا ہے کہ پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ کھانا پکا کے ان کے لیے لے کے جائیں, لیکن گھر والوں کو لے کے جائیں, مہمانوں کے لیے نہیں. ہاں اب ایک اور فلم ہے کہ بھائی وہاں پہ وہ تو چچا جات بہن آئی ہوئی ہے, خالہ جات بہن آئی ہوئی ہے, اماں آئی ہوئی ہیں, شیخو پورا سے وہ آ گئی ہیں, فلاں, ان سب کے لیے نہ ان سب کے لیے نہیں, ان سب کے لیے نہیں, ان سب کے لیے نہیں. محلے والوں چاہیے اس گھر میں جتنے فرد ہیں ان کے لیے کھانا, ان کے مہمانوں کے لیے نہیں, ان کے مہمان, اور وہ بھی صرف ایک دن, دوسرے دن نہیں. جس دن جو مرا اس دن پڑوسیوں کو چاہیے 2-4 ادھر کے ادھر کے مل جائیں. ایک دیکھ بن والے کو مسئلہ نہیں ہے, 2 لوگ مل جائیں, 4 لوگ مل جائیں کہ بھائی دوپہر میں بھی کھا لینا, شام کو بھی کھا لینا. پہلے کسی زمانے میں مرنے پر نا وہ چنے کی دال اور چاول پکا کرتے, یاد ہے بھائی؟ جتنے بوڑھے بیٹھے ان سب کو یاد ہے. یہ جتنے جوان ہیں یہ سب مرغی والے ہیں. مرنے پہ تو ابا کو ٹانگ بڑی پسند تھی. ابا کو تو بھی پتہ نہیں کیا کیا پسند تھا بھائی, اللہ کے ولی. ایک دن کے لیے اجازت تھی اس بات کی کہ محلے والے اس گھر والے کو کھانا دے دیں, دوسرے دن نہیں, دوسرے دن نہیں, بالکل نہیں. دوسرے دن خود چولہا جلا, خود پکا, خلاص خلاص. اب ایک اور مصیبت ہے, جو آدمی میت میں نہیں آیا وہ تعزیت کرنے آ رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا بھائی, یار اس دن تو میں مصروف تھا تو آج میں نے سوچا کل تو میں مٹی میں شریک نہیں ہو سکا. مٹی کیا جن مٹی میں کیا کیا لوگ پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لا رہے. تو میں آج آ گیا ہوں. آپ جب آج آ گئے جو چونکہ آئے وہ چونکہ ملیر تھے نا, اب وہ 2 گھنٹے بیٹھیں گے. یہ عجیب مصیبت ہے. ابے بھائی تم آئے ہو, بیٹھ جاؤ, السلام علیکم السلام. بھائی آپ کے بجان کے مرنے کا مجھے بڑا افسوس ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ ان کی مغفرت فرما دے, اللہ آپ سب لوگوں صبر جمیل عطا فرما دے. بس یہ ساری بات کرنے میں 2 منٹ لگتے ہیں. چلو ایک گلاس پانی پی لو, 5 منٹ, 6 منٹ بیٹھنے کی ضرورت نہیں, فوراً چلے جاؤ. نہیں اب تو 2 گھنٹے بیٹھیں گے, چائے لے کے آؤ, بسکٹ لے کے آؤ, کیلے لے کر آؤ, سیب لے کر. عجیب مصیبت میں مرنے کی تعزیت کرنے آئے تو کھانا کھانا ہے. عجیب 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 عجیب. نئی نئی بیماریاں آنے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برخلاف سارے کام کریں, اور اس میں مصیبتیں, اور اس میں مصیبتیں. تعزیت کرنے کے لیے آؤ, ٹھیک ہے, ضرور آؤ, لیکن اس آدمی کو چاہیے جس کے گھر میں موتی ہے وہ دوسرے دن نوکری پہ چلا جائے, اپنا نقصان نہ کرے. مرنے والا چلا گیا, خلاص. ہاں قرآن بھی پڑھو, یہ بات صحیح ہے. ذکر اذکار کرو, یہ بات صحیح ہے, بالکل صحیح. ہمارے شیخ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا, اور ابھی حضرت مفتی جرمی صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. کتنے لوگوں سے کے پاس میں وہ ہے کہ ہم نے اس مدرسے میں 3 قرآن شریف ختم کروائے, وہاں پہ 4 قرآن شریف ختم کروائے, وہاں پہ میں نے 4 بکرے کٹوائے, وہاں پہ میں نے 10 بکرے. یہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, جائز ہے, بالکل جائز ہے, کرو. لیکن اب اس کو لازم کر لینا, بس 3 دن تک تو کام پہ جانا ہی نہیں ہے. اب وہ تعزیت والے آ رہے ہیں, 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, بیٹ رہے ہیں, گھر والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, فلانا ہو, وہ ایک مصیبت ہے. اب ان کے لیے کھانا بن رہا ہے. کیوں بن رہا ہے بھائی کھانا؟ تو اپنے گھر سے کھانا پکا کے لے کے آنا ان کے لیے. اب پتہ چلا تیجا ہو رہا ہے. اب تیجا کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ قرآن مجید میں کہیں تیجا ہے ہی نہیں, کہیں تیجا ہے ہی نہیں.
نہ 10واں ہے، نہ 30 ہے، نہ 40واں ہے، نہ 50واں ہے، لیکن بعد لوگوں نے کھانے کے دھندے شروع کر دیے۔ میرے ابا جان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے اوپر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ وہیں پر میں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، ابا جان خود قبر میں لٹا کر وہیں کھڑے ہو کے اعلان کیا۔ اس سے پہلے ایک بات اور یاد آ گئی، میں بیچ میں رہ گئی وہ بات۔ جب نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے، جب نماز جنازہ پڑھ لی جاتی ہے تو کہتے ہیں بھائی پھر دعا کریں بھائی، دعا کریں بھائی، دعا کریں۔ ابے بھائی جو نماز جنازہ پڑھے گی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں؟ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے نا۔ دعا کا طریقہ یہ کہ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرو، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو، یہ طریقہ ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد امام صاحب نے کیا کیا تھا؟ ثنا۔ دوسری تکبیر کے بعد کیا کیا تھا؟ درود شریف۔ تیسری تکبیر کے بعد کیا کیا تھا؟ دعا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ یہ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب کون سی دعا کر رہا بھائی تو؟ اب کون سی دعا کر رہا ہے؟ اب یہ نئی ایک بیماری کے دین میں نیا اضافہ، اور یہی حال یہاں پر مسجد میں ہوتا ہے لوگوں کا، اور یہی حال قبرستان میں بھی ہوتا ہے۔ اب جب مسجد میں میت کو قبرستان میں دبا دیا، اب کہہ رہے ہیں بھائی دعا کریں، وہ پکڑ لیا حافظ صاحب کو، آپ دعا کریں۔ میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، حافظ صاحب ہیں اب پکڑ لو، اب پکڑ گئے، اب کریں گے کیا؟ تو میں سب کو کہتا ہوں سب لوگ قبلے کی طرف منہ کر لے بھائی۔ اب ایک اور مصیبت، ہم نے تو قبر کی طرف منہ کرنا تھا، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر لو، مطلب اگر اس کو ایسے اب لٹایا ہے اور قبلہ وہاں پہ تو اس کی طرف پیٹ ہو جائے گی، قبلے کی طرف منہ کر لے بھائی۔ اب یہاں پہ صاحب کے ساتھ سے تو دعا کرانا ایک مصیبت ہے یار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اثر پہ آپ جب جاتے ہو، آپ مجھے بتاؤ کہاں کھڑو کے دعا کرتے ہو؟ بتاؤ، جتنے لوگ آج تک گئے اللہ ہم سب کا جانا قبول فرما لے، مجھے بتاؤ کہاں جا کے دعا کرتے ہو؟ بھائی معاہدہ شریف ادھر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ادھر ہے، تو میت یہاں پر ہے اور قبلہ ایسے، تو کہاں کھڑو کے دعا کرتے ہو بھائی؟ یوں کر کے دعا کرتے ہو؟ یہ تو کسی تیسری بھی جائز نہیں۔ وہاں جتنے چھوڑتے پھرتے ہیں نا، وہ سب ڈنڈے لگا ڈرم، میں نہیں کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ویسا کرو، منہ حکم بھی یہ ہے قبلے کی طرف منہ کرو، لگنے کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اب وہ ابا کی قبر پہ نا وہ ایک تختی لگوانی ہے، حافظ محمد اظہر پیدائش فلانا مرنا یہاں پہ۔ ابے بھائی کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت ہے ابا کی قبر پہ نام لکھوانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ کہیں سے ثابت ہے؟ نہیں حضرت وہ جو ہے ایسا ہے نا، وہ پتہ تو چلے۔ کیا ضرورت ہے پتہ چلانے کی؟ کیا ضرورت ہے پتہ چلانے کی؟ جنت البقیع میں جاؤ، کسی ایک کا نام لکھا ہوا بتاؤ مجھے، کسی ایک کا نام۔ میں حضرت کے انتقال پہ نہیں جا سکا مدینہ منورہ۔ جب میرا سفر ہوا تو میں ایک آدمی سے میں نے پوچھا، تو اس نے کہا حافظ صاحب ایسے جائیے گا، ایسے جائیے گا، ایسے جائیے گا، اتنی قبر چھوڑ کے یہ والی قبر جو حضرت کی، ایک اندازہ۔ میں جب وہاں پہنچا مدینہ منورہ تو میں نے ان کے بھائیوں سے رابطہ کیا اور وہ مجھے لے کے چلے گئے، اور میں وہ جا کھڑا اس پہ ساری قبروں پہ، کسی ایک قبر پہ کچھ نہیں لکھا۔ اب ایک نئی مصیبت ہے، میں سوچوں یہاں سے اس کو پکا کرا لوں، یہاں سے نا چوہے گھس جاتے ہیں۔ ارے گھس نہیں دے، چوہے گھس جاتے، چل گیا جائے بھائی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے کہا میں ایسے کروں گا، اور 4-6 دن کے بعد 10 دن کے بعد تو میت کا کچھ رہتا ہی نہیں ہے، یہ سب مٹی میں ہو جاتا ہے۔ اب وہ چوہا جائے یا کچھ بھی جائے، اسی کا اڑ جائے۔ نہیں میں سوچا یوں پکا کرا لوں گا، ایسے یہ میں تھوڑی سی ایک وہ لگوا دیتا ہوں، تھوڑی سی یوں کرا دیتا ہوں، باؤنڈری بنا دو، یہ میرا پلاٹ ہے، میرے ابا کا پلاٹ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا۔ پھر آگے چل کے کوئی انگلینڈ سے بیٹا آئے گا، وہ کہے گا نہیں یار ابا کی قبر میں تم نے ماربل نہیں لگایا، آگے تو کم از کم ایک ماربل کی پٹی لگا دو، حافظ محمد اظہر، خلیفہ مجاز فلانا، حافظ عبدالحفیظ مکی صاحب، وہ فلانا فلانا مرے یہاں پہ سے، تابوت لگ رہے ہیں، MBBS
اور پتہ نہیں IFRCS نہیں. آپ جائیں قبرستان میں جائیں, یہ سارے یہ سب سنت کے خلاف ہے, اللہ کے واسطے سب سنت کے خلاف ہے. میری پیاری امی جان فلاں, ابے بھائی تیرے میں کیا کہوں یار. اب جائیں قبرستان میں جا کے دیکھیں حجر کیا ہے, پھر اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, ماربل میں لکھا ہوا ہے, اور آپ کے جانے کے بعد وہیں کتا آ کے پیشاب کر رہا لا الہ الا اللہ پر. انا للہ و انا, اس کے گنہگار بھی آپ ہیں, اس کے گنہگار بھی آپ ہیں. ہاں, اب اس کے بعد ایک اور نئی فلم ہوتی ہے, ایک حافظ جی کو وہاں بٹھایا جائے, ابا کی قبر قومی پڑھتے رہنا, پیسے دوں گا میں. ابے یہ مجھے کسی نے آ کے بتایا, میں تو ہل گیا. میں نے کہا یہ ہوتا ہے. ایک آدمی کہے تم پانی ڈالتے رہنا یہاں پہ, اتنے پیسے میں دوں گا. ابے پانی ڈالنے سے قبر والے کو کیا ہوگا؟ یہاں پہ پودا لگا دو یار, بیری کا پیڑ نا یوں چھاؤ آئے گی نا تو. یا اللہ یا اللہ, یہ ساری جہالتیں ہیں, یہ ساری جہالتیں ہیں, یہ ساری جہالتیں ہیں. یہ علم سے میں نے بہت دفعہ کہا نا, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ یقین کرو, صرف قرآن مجید کے حدیث شریف کے علم کو اللہ نے علم کہا. باقی اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, ایئر اسپیس انجینئر بن جائے, وہ فلانا بن جائے, جو بن جائے, وہ علم ہے ہی نہیں, وہ جہالت ہے, وہ صرف ہنر ہے. وہ ہنر کی حد تک ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. علم کون سا ہے؟ علم قرآن مجید کا علم, اس کو علم کہتے ہیں. حدیث شریف کا علم, اس کو علم کہتے ہیں. اب تیجے پہ سب لوگ جمع ہو رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بس ایک آدمی کہے حضرت آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا, ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ قرآن خوانی کر لیں. اب یہ ایک نئی فلم ہے نا قرآن خوانی کی, آج کل یہ بھی ایک رواج بن گیا, قرآن خوانی کرا لو بھائی. کس کے لیے؟ ابا مر گئے نا اصل میں, قرآن خوانی کرا لو. تو حضرت نے منع فرمایا کہ بھائی جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے پڑھ لے, اور بس. میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا. میرے ابا جان کا جب انتقال ہوا اور جب مجھ سے کہا گیا اعلان کر, میں نے کہا بھائی کوئی تیجا ویجا نہیں ہوگا, آپ لوگ ملیر سے آئیں, وہیں سے یہاں تک آنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے, 1 گھنٹہ وہیں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ لیجیے گا, ابا جان کو بس لیجیے گا, بس خلاص. آپ آؤ گے پھر کہو گے کھانے کھلاؤ. اور میرا نام تو حارث ہے نہیں بھائی, میں جو اتنا بڑا آدمی ہوں نہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا. نہ میرا نام رضوان صاحب ہے کہ میں تو پیسے میرے پاس رکھیں کھانا کھلاؤں گا, بس ویسے نہیں بھائی. میں بہت لوگوں کو سمجھاتا ہوں, آپ یقین ہے, یہاں سے لوگ شفٹنگ کرتے ہیں, مرے یہاں پر ہیں, ہمارا آبائی گاؤں مردان میں, وہاں جا کے دفنائیں گے. انا للہ و انا, تمہارا دماغ خراب ہو گیا یار, تم پاگل ہو گئے. یہاں سے وہاں تک لے جانے کے کتنے پیسے ہوں گے؟ اتنے پیسے یار کسی غریب آدمی کو دے دو اللہ کے واسطے یار, اس کو یہیں دفنا دو. وہاں پہ جا کے کوئی محل تعمیر نہیں ہو جائے گا. لیکن چونکہ جہالت عام ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں نہیں بات کو, تو ماننے کے لیے تیار نہیں, کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں. کسی کو تیجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کم از کم میرے متعلقین, میرے محبین جو مجھ سے ان سے تو میری خصوصی درخواست ہے, ابھی سے اپنے بچوں کو وصیت کر دوں, میں مر جاؤں تو میرے تیجا مت کرنا. لوگ صرف بوٹی کھانے کے لیں گے, پڑھنے کے لیے کوئی بھی آئے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کہا کہ وہ آپ کی بہن کا وہ انتقال ہو گیا, ہم چاہ رہے ہیں قرآن خوانی کر لیں. حضرت فرمایا بالکل کر لو بھائی, لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. 2 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1, قرآن خوانی کے بعد کھانا نہیں ہوگا. تو پھر تو نوید کھجور والا وہاں پہ آئے گا نہیں, جب کھانا نہیں ملے گا تو فائدہ کیا آنے کا. دوسری بات کہ کوئی آ کے مجھے یہ نہ بتائے کہ میں نے اتنے سوارے پڑھے, کیونکہ جس نے کم پڑھوں گے وہ پریشان ہو رہا ہوگا, جس نے زیادہ پڑھوں گے اس کی واہ واہ ہو رہی ہوگی. تو فرمایا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اب اس کنڈیشن پہ تو قرآن خوانی کرے گا ہی نہیں. میں نے یہ کنڈیشن ایک جگہ کہیں کسی کا انتقال ہوا, وہاں جا کے بیان کر دیا. تو وہ صاحبہ خانہ مجھے بعد میں کہنے لگا حافظ صاحب آپ نے تو کیا کر دیا. میں نے کہا صرف آپ کو انسان بنا رہا ہوں اور کچھ نہیں یار, کوشش کر رہا ہوں کہ آپ انسان بن جائیں, بدعت چھوڑ دیں. حدیث شریف میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ کام جو آپ اچھا سمجھ کے کر رہے ہو نا, خدا کی قسم یہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا. آپ سمجھتے نہیں ہو بات کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ دین مکمل ہو گیا، اب اپنی اختراع کرنا، یہ دین میں اضافہ کرنا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ ابھی ذیل میں بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں عرض کروں گا، لیکن جتنی باتیں میں نے عرض کر دی نا بھائی، اللہ کے واسطے میری سب سے درخواست ہے، ان ساری بدعات سے جان چھڑا لو۔ آپ کو اب یقین کرو زندگی میں سکون آ جائے گا، جسمانی اعتبار سے بھی سکون آ جائے گا، مالی اعتبار سے بھی سکون آ جائے گا، اور اس پر اللہ آپ کو وہ دے گا جو اللہ اپنے محبوبین کو، مقربین کو دیتا ہے۔ اور لوگوں کی کڑوی کثیری باتیں سننے کو ملیں گی، وہ سن لینا، اللہ کے لیے سن لینا، اس میں کیا آ جائے، وہ باتیں لگی تھوڑی رہ جائیں گی یار، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے ہے، ساری چیزوں کا تعلق دل سے، اور دل بنتا ہے دل والوں کے پاس جا کے، اللہ والوں کے پاس جا کے۔ ہاں یہ باتیں آپ کو اچھے پتہ نہیں چلیں گی، جو اس مجلس میں آ گیا نا اس کو پتہ چل گئی، جو اس مجلس میں نہیں ہے اس کو پتہ نہیں چل رہی۔ لیکن اگر پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ نہ کرے تو وہ مجرم ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تم کو بتا دیا گیا تھا پھر کیوں جرم کیا؟ اگر آپ جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے ابا کے مرنے پر ان کو ایک دن کے لیے عیدی خانے میں رکھا تو وہ گنہگار ہے، کان کھول کر سن۔ اگر انہوں نے اپنے ابا کو مرنے کے بعد 5 دیگیں چڑھائیں تو وہ گنہگار ہے، سمجھ لیں اچھی طرح۔ مت کھلاؤ کھانا، یہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا اس لیے نہیں دیا ہے کہ بدعتوں میں برباد کرو پیسے کو اور پھر کہتے ہو میں نیک کام کرتا ہوں۔ ان سب کا تعلق دل سے ہے، اور دل بنتا ہے دل والوں کے پاس جا کے، اللہ والوں کے پاس جاؤ۔ کل بھی میں کہہ رہا تھا اسے، ہمارا جو محمد علی صاحب ڈیفینس سے فون آیا، میں نے کہا بجائے میں تو بیانات میں سوائے ڈانٹیں کچھ کہا، حضرت ہمیں نا آپ کی ڈانٹ بڑی پسند ہے، وہ ہمیں ہلا جلا کے رکھتی۔ ہمارے مولانا ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے مولوی چونکہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا تو سب کو شوگر ہو جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ مولوی ایسا ہونا چاہیے کہ جو تھوڑا سا ہاں، تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ میری باتیں اچھی نہ لگ رہی ہوں، چونکہ آپ کی ایک بریانی کٹ گئی نا، کوئی مرا اور بریانی نہیں کھانا تو مسئلہ خراب ہو گیا نا۔ اپنے گھر جا کے بریانی کھا لینا یار، مرنے والی کی بریانی کھانا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے۔ اپنے دل کو صحیح کریں، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت آپ کے دل میں 2 طریقوں سے آ سکتی ہے، بس 2 طریقے ہیں اللہ کی محبت دل میں لانے کا۔ نمبر 1 صحبت اہل اللہ، صحبت اہل اللہ، جتنا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ نمبر 2 کثرت ذکر اللہ، اللہ اللہ اللہ، بس 5 منٹ کے لیے میری آپ سب سے درخواست ہے، 5 منٹ کے لیے خلوت میں کمرے میں جا کے جب کوئی بھی نہ ہو، اللہ 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 اللہ، دیکھو 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ کرو کیسی اللہ کی محبت آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن بھائی یہ کرنے سے آئے گا، سننے سے نہیں آئے گا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، سننے سے کبھی بھی نہیں آئے گا، یہ کرنے سے آئے گا۔ آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو، اس میں کیا ہے، 5 منٹ کے لیے وقت نکال لو رات کو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے، میں نے بہت دفعہ کہا لوگوں سے کہ 5 منٹ کے لیے اپنے بیڈ پہ جا کے حضرت فرماتے تھے آج سوچو بیٹھ کے 5 منٹ کے لیے کہ اللہ کے میں نے کتنے حکم مانے، تھوڑے نہیں، کتنے حکم مانے، تو وہ 2-4 ہوں گے، 5 میں سے 3 نمازیں پڑھ لی ہوں گی وقت میں، سچ بولا ہوگا، وقت پہ آفس چلے گئے ہوں گے، کوئی چوری نہیں کی ہوگی، ڈکیتی نہیں کی ہوگی۔ ہاں کہو اسے اے اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی مہربانی آپ نے کروا دی۔ اور جب دوسری طرف سوچو کہ میں نے کتنے اللہ کا حکم توڑے، وہ درجنوں ہوں گے۔ گاڑی غلط پارک کر دی تھی، ایک آدمی کو اوورٹیک کر دیا تھا، کسی نے مجھے اوورٹیک کیا تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس کو گالی بک دی، ابے سالے تیری اتنی ہمت ہو گئی میری گاڑی کو کراس کر رہا ہے۔ یہ ایک اندر کا فرعونیت ہے، یہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے بالکل نئی گاڑی لی تھی،
22-23 لاکھ روپے کی, اچھا خاصا چل رہا ہے وہ, پتہ نہیں کیا. ایک آدمی نے اس کو گاڑی کو کراس کر لیا. بھائی کر لیا تو کیا ہوا یار, بس رانگ. اور آپ یہ کہیں اے سی چل رہا ہے, شیشے بند ہیں ہماری اتنی, ابے اللہ الہ الا اللہ, یہ اندر کا تکبر نظر آ رہا ہے. ایسے بہت سارے گناہ ہوں گے تو کہہ دو اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے, اللہ آپ اس بات پہ قادر ہیں. تو آپ اس دن کیا کریں, ابھی معاف کر دیں, وہ خلاص جان چھڑائیں. آپ مالک یوم الدین نا, اس دن بھی آپ کو معاف کرنا ہی ہے نا. اللہ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے, اللہ اسی وجہ سے معاف کر. روزانہ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے روزانہ کے روزے اپنا معاملہ حل کر لیا کرو. اب پھر سو جاؤ, کل صبح آپ نے وہی کرنا جو آپ کرتے ہیں. ہاں یہ بتا دوں, کرنا آپ نے وہی, صبح جب گاڑی نکالنی ہے نا کرنا وہی ہے, کیونکہ آپ کی جبلت میں نا. لیکن جب آپ اللہ والوں کو جانے لگو گے نا, آہستہ 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 آہستہ, ایک دن میں نہیں, آہستہ آہستہ آپ کے دل میں ٹھہرا ہونا شروع ہو جائے گا, اور پھر انشاءاللہ آپ کے اندر سے وہ چیزیں نکلیں. اس کے لیے ہماری مجلس میں ہم آخر میں ضرور 5 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ دل میں اللہ کی محبت آ جائے. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے سے کچھ ہوتا نہیں. یہ بات کسی نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ, جو اس پورے اس کے سید الطائف ہیں, حضرت گنگوئی کے بھی شیخ ہیں, ان سے کہا یہ میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا, ایسا لگتا ہے مزہ نہیں آتا. تو فرمایا استغفر اللہ, اللہ کے ولی, کیا یہ اللہ کا احسان نہیں, اللہ تیری زبان سے اللہ اللہ کروا رہے, اس سے زیادہ اور مزے کی کیا چیز ہو گیا ہے. تو آپ چاہے کتنی بے فکری سے کریں, کتنی غفلت سے کریں, خدا کی قسم وہ اللہ اللہ کا ذکر آپ کو فائدہ پہنچائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.